حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بڑھیا جس کے 11 پوتے ہوئے، لیکن کیسے؟ آئیے آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، لہٰذا گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بغداد شریف میں ایک عورت رہا کرتی تھی جو کہ بیوہ عورت تھی۔ اس کے ایک اکلوتے بیٹے کے سوا کوئی اس کا سہارا نہیں تھا۔ وہ عورت ہر ماں کی طرح اپنے بیٹے سے بہت محبت اور دلار کرتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی بہت ہی اچھی تربیت کی تھی اور اس کی اچھی پرورش کی۔ وہ بوڑھی عورت ولیوں کی بہت ماننے والی تھی اور جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ وقت کے ولی کے پاس چلی جاتی اور اپنی حاجت ان کے سامنے رکھ دیتی۔ اس طرح کی زندگی وہ گزار رہی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا۔ جب بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچا اور اچھا کمانے لگا تو اس نے سوچا کہ میں اس کی شادی کر دوں، کیونکہ اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ بیٹے کی شادی کروں گی تو میرے گھر میں میری بہو آ جائے گی اور اللہ مجھے پوتوں سے بھی نوازے گا تو میں ان پوتوں کو کھلایا کروں گی۔ خیر، بیٹے کی شادی سے پہلے وہ اس وقت کے ولی کے پاس چلی گئی اور ان سے کہا کہ حضور، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے کہ میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے اور اس کی زندگی بہت اچھی گزرے، وہ شاد و آباد رہے، اس کو بہت ہی نیک بیوی ملے، اس سے محبت کرنے والی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، اور میرا بیٹا صاحب اولاد بھی ہو جائے۔ اور ان بزرگ اللہ والے نے بھی اس کے بیٹے کے حق میں دعا کی کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشیوں سے نوازے گا اور تم بھی اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھو۔ غرض کہ عورت اپنے گھر آ گئی اور ایک اچھی سی لڑکی سے اپنے بیٹے کی اس نے شادی کر دی۔ اس کی بہو بہت ہی اچھی تھی، بہت نیک تھی، پرہیزگار تھی۔ وہ اپنی ساس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ بیٹا بھی اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ بوڑھی نے زندگی میں جتنی قربانیاں دیں اور جو کچھ اس نے اپنے بیٹے کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اسے پورا صلہ دے دیا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھتی اور وہ دعا کرتی کہ اللہ، اے پروردگار، تو نے میری ہر دعا کو قبول کیا ہے، مجھے ہر خوشی عطا فرمائی ہے، بس اب میری آخری دعا بھی سن لے، میرے بیٹے کو تو بیٹا عطا کر دے۔ یہ خوشی میں اپنی زندگی میں ہی دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے پوتوں کو اپنی نظروں کے سامنے کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں، بس میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر، پھر تیرے پاس خوشی آ جاؤں گی۔ اب وہ روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اس کے بیٹے کی شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا اور ابھی تک اس کی بہو امید سے نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کی بہو نے اسے کوئی امید کی خبر سنائی تھی۔ اس نے ایک حکیم سے اپنی بہو کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ حکیم نے کہا کہ یہ دوا اپنے بیٹے اور بہو کو کھلا دو، انشاءاللہ تمہارا بیٹا بہت جلد باپ بن جائے گا۔ بڑھیا اپنے بیٹے اور بہو کے حق میں دعا بھی کر رہی تھی اور دوا بھی کھلا رہی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، یہاں تک کہ اس کے بیٹے کی شادی کو 11 سال گزر گئے اور وہ صاحب اولاد نہ ہوا۔ وہ ضعیفہ بہت اداس تھی کیونکہ اب اس کی عمر اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بڑھیا روز روتی اور کہتی، میری دعا کیوں نہیں سنی جا رہی؟ اے میرے پروردگار، تو نے میری ہر خواہش کو پورا کیا، لیکن یہ خوشی مجھے نہیں دی۔ میں ہر جگہ جا چکی ہوں، میں نے ٹوٹکے بھی آزما لیے، وظیفے بھی کر لیے، بزرگوں سے دعا بھی کروا لی، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میرا بیٹا اب تک باپ نہیں بن سکا۔ آس پڑوس کے لوگ جو کہ الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگے، انہوں نے اس بڑھیا کے کان بھرنا شروع کر دیے اور کہا کہ اپنی بہو کو برا بھلا کہو، تم کیوں روتی رہتی ہو، غم کیوں کرتی ہو؟ اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہے تمہارا، اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کرو اور دیکھ لینا، تمہیں اس بہو سے پوتے ضرور ملیں گے۔ وہ بڑھیا نے لوگوں کے کہنے پر اپنے بیٹے سے بات کی اور کہا، بیٹا، میں تمہاری دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ تمہاری بیوی نے تمہیں کوئی خوشی نہیں دی، وہ بے پھل کا درخت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے پوتوں کو آنگن میں کھیلتا دیکھوں۔ تیری بیوی نے تیرا ارمان پورا نہیں کیا، اب میں کیا کروں؟ بیٹے نے کہا، نہیں ماں، اس میں میری بیوی کا کوئی قصور نہیں، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس عورت پر کیسے الزام لگا سکتی ہے؟ اولاد ہونا یا نہ ہونا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ ضعیفہ بولی، اگر تم دوسری شادی کے لیے رضامند نہیں ہوتے تو میں وقت کے ولی کے پاس جاؤں گی اور ان سے دعا کرواؤں گی، اولاد ہوگی، مجھے پتہ ہے
اللہ والے میری بات کو سمجھیں گے اور وہ بغداد کے سب سے بڑے مشہور ولی ہیں، ان کے پاس چلی جاؤں گی، وہ ضرور میرے حق میں دعا کریں گے، وہ مجھے مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ بیٹے نے ماں کو بہت سمجھایا لیکن ماں نہیں مانی اور کہا کہ میں وقت کے ولی کے پاس جا رہی ہوں، مجھے اب مت روکو۔ وہاں کے جو ولی تھے وہ اس وقت کے سب سے زیادہ جانے مانے والے اللہ والے تھے، جن کے پاس لوگ اپنے دکھڑے لے کر آتے تھے، دعا کرواتے تھے۔ اب بڑھیا بھی وہاں پہنچ گئی۔ لوگوں کے جانے کے بعد اس نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، حضرت، اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے میں نے آپ سے دعا کروائی تھی اور آپ سے کہا کہ میرا بیٹا زندگی کی خوشیاں پائے، اور وہ بہت خوش ہے۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے، لیکن ان کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں۔ میرے بیٹے کے ہاں اب تک کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی، یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی، نہ کوئی شکوہ کیا، لیکن یہ میرا آخری ارمان ہے جس کو میں پورا کروانا چاہتی ہوں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے وہ اللہ والے کہنے لگے، مجھے وقت دو بی بی، اور تم دوسرے دن آنا تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکوں اور دیکھوں کیا معاملہ ہے۔ اس کے بعد وہ عورت اپنے گھر آ گئی، دعا کرنے لگی، یا اللہ تعالیٰ، اللہ والے تیرے حضور حاضر ہوں گے، یا اللہ ان کی دعا کو سن لینا، وہ جو بھی میرے حق میں دعا کریں گے اس کو قبول کر لینا۔ وہ بہت بے چین تھی۔ دوسرے دن وہ بھاگی بھاگی اللہ والے کے دربار میں پہنچی اور کہا کہ آپ نے میرے لیے دعا کی ہوگی، بتائیے حضرت، کیا میرے بیٹے کی قسمت میں اولاد ہے؟ تو اللہ والے کہنے لگے، بڑے افسوس کی بات ہے ضعیفہ، لیکن میں نے رات بھر دعا کی ہے، مراقبہ بھی کیا ہے، لیکن میرا علم کہتا ہے تمہارا بیٹا کبھی بھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتا، تم پوتوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتی۔ بڑھیا نے اللہ والے سے کہا، آپ نے خبر سنا کر تو میرے دل کو ہی توڑ دیا، کیا مطلب ہے؟ لوح محفوظ میں میرے لیے کوئی اولاد نہیں، یہ کیسا فیصلہ ہے تقدیر کا؟ وہ کہنے لگے، دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ چاہے کسی کو اولاد دے، چاہے کسی کو اولاد نہ دے، کسی کو بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو دونوں دے، چاہے کسی کو کچھ بھی نہ دے اور بانجھ بنا دے، یہ تو اس کی مرضی ہے، اس کی مصلحت ہے، اس پر صبر و شکر کرو۔ ویسے تمہارا بیٹا موجود تو ہے، تمہیں اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگی، اپنی خود کی اولاد سے زیادہ بیٹے کی اولاد سے محبت ہوتی ہے، میں تو چاہتی ہوں میرے پوتے ہوں، لیکن اب تو میں دکھی ہو کر دنیا سے چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگے، میں کچھ نہیں کر سکتا، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے تو کوئی بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، جو تقدیر کا فیصلہ ہے وہی تو ہوگا۔ تم بجائے شکایت کرنے کے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اس کی شکر گزار بندی بنو۔ اس عورت نے کچھ نہیں کہا، وہ بڑی آس لے کر ان کے پاس گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور جب اس آستانے سے نکلی تو وہاں پر ایک ننھے سے بچے نے بڑھیا کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا اور کہا، کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ والے کے پاس سے اس قدر روتی ہوئی کیوں آ رہی ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ اللہ والے نے کیا کہہ دیا؟ وہ بڑھیا کہنے لگی، تم تو چھوٹے بچے ہو، تمہیں کیا بتاؤں؟ اس بچے نے کہا، بتائیے نا، میں جاننا چاہتی ہوں آپ کے رونے کی وجہ۔ تو انہوں نے کہا، میرے بیٹے کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں، اب تک ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، میں پوتے کی خواہش میں یہاں آئی تھی۔ اللہ والے کہتے ہیں میرے بیٹے کی قسمت میں بیٹا ہے ہی نہیں، بیٹا تو کیا کوئی بیٹی بھی نہیں ہے۔ میں تو بہت خوش تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کے بعد پوتوں کی خوشیاں بھی دیکھنی ہیں، لیکن اب تو لگتا ہے یہ خوشی میرے نصیب میں نہیں۔ پھر وہ بڑھیا وہاں سے جانے لگی تو وہ بچہ کہنے لگا، اچھا کیا میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو انہوں نے کہا، کیا تم میرے لیے دعا کرو گے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے بڑے ولی کی دعا نہیں سنی تو تمہاری بات کو کیسے سنے گا؟ تو اس بچے نے بڑے پیار سے کہا، آپ کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے ہیں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا ضرور کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پورا کر دے، لیکن آپ اس طرح رو رہی ہیں، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ بڑھیا نے کہا، اچھا بیٹا، تو تم میرے لیے دعا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا وہ مجھے ضرور پہنچا دے۔ وہ بڑھیا بھی اس ننھے بچے کو عام بچوں کی طرح سمجھ رہی تھی، لیکن چونکہ شکل اتنی معصوم تھی تو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس بچے کو کچھ ایسا بولے جس سے اس بچے کی دل آزاری ہو۔ وہ جو رو رہی تھی تو بچے کی مسکراتی شکل کو دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ اس بچے نے کہا، اب آپ گھر جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نامراد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ ننھا منا بچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا
اور नफिल नमाज हाजत पढ़ने के बाद दुआ करने लगा। इसकी दुआ का अंदाज ऐसा था कि देखने वाले हैरान हो रहे थे, मुतासिर हो रहे थे। वो बच्चा गिड़गिड़ाकर रो रो कर अल्लाह ताला के हुजूर एक ऐसी औरत के लिए दुआ कर रहा था जिसको वो जानता भी नहीं था। यहाँ तो इंसान अपनों के लिए दुआ करने के लिए हाथ नहीं उठाता, लेकिन उस बच्चे से ज़ईफ़ा बुढ़िया के आंसू देखे न गए। उसने बारगाह इलाही में अपनी झोली दराज कर दी। ए अल्लाह रब्बे करीम, तू सुनने वाला है, तू इल्मुल गायब रखता है। बेशक तू तकदीर में जो लिख देता है वही हो जाता है, लेकिन ये तेरा ही फरमान है कि दुआ से तकदीर बदल जाती है। मैं तुझे तेरी किब्रियाई का वास्ता देता हूँ, मैं तुझे तेरे महबूब की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ कि तू इस ज़ईफ़ा को पोता अता कर दे। इस बच्चे के मांगने का अंदाज़ इतना अलग था, इतना अनोखा था कि जल्दी सब समझ गए ये कोई आम बच्चा नहीं। कैफियत ऐसी थी, जज्बे का आलम ऐसा था, लग रहा था दुनिया और माफिया सबसे वो बेगाना है। उसके सामने बस उसका रब है और कोई नहीं। सिर्फ दुआ ही नहीं की बल्कि उस बच्चे ने 11 मरतबा अल्लाह ताला के सामने अर्जी पेश की, जैसे सिफारिश कर रहा हो और कह रहा हो, या अल्लाह सिफारिश तू कबूल कर ले, या अल्लाह जो मैं दुआ कर रहा हूँ तू इसको कबूल फरमा ले। 11 मरतबा दुआ की, फिर यहाँ से खुशखबरी के आसार नमूदार होने लगे। यहाँ पर वो बच्चा अल्लाह ताला के हुजूर अपने दामन को फैलाए हुए था और वहाँ वो बूढ़ी अपने घर पहुंची तो आंसू बहाती हुई बेटे के पास बैठ गई। अम्मा, आप रोती क्यों हो? माँ ने कहा, क्या करूं बेटा, मैं तो अल्लाह के वली के पास गई थी, उन्होंने कहा तकदीर में औलाद है ही नहीं। बेटा कहने लगा, माँ ये कैसी बात कह दी आपने? अभी अभी तो मेरी बीवी ने मुझे खुशखबरी सुनाई है, वो उम्मीद से है। मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा था, आपका मुंह मीठा करवाऊं। बेटे के मुंह से ये बात सुनकर वो बुढ़िया तो बहुत रोई और उसने शुक्राने के नफिल अदा किया और कहने लगी, अल्लाह ताला तूने कैसे मेरी दुआ को सुन लिया, या अल्लाह तूने मुझे मायूस न होने दिया। ऐसा कैसे हो गया? वो बच्चा सच में मुझे सच कह रहा था, मैं तो उसे मजाक समझ रही थी। एक बच्चे की बात को ऐसे ही टाल रही थी, बच्चे की बात समझ नहीं पा रही थी। ज़ईफ़ा ने सोचा, मैं इस बच्चे को ज़रूर ढूंढूंगी, लेकिन वो बच्चा उसको कहीं ना मिला। वो न जाने कहाँ जा चुका था। पता करने के बाद पता चला कि वो बच्चा कभी यहाँ रहता है, कभी किसी और जगह चला जाता है। यहाँ तक होते होते इस ज़ईफ़ा के यहाँ 11 पोते हो गए। वो कौन था? अल्लाह का नेक बंदा जिसने मेरे हक़ में दुआ की, वो आज मैं अपने पोतों के साथ ज़िंदगी की खुशियाँ देख रही हूँ। या अल्लाह मुझे एक बार उस बच्चे से ज़रूर मिला दे। ज़ईफ़ा ने फिर से दुआएं करना शुरू कर दी, या अल्लाह ताला तूने मुझे पोतों की बहारें तो दिखा दी, मुझे उस बच्चे से मिलवा देना। एक दिन उसका बेटा घर आकर कहने लगा, माँ बगदाद में एक बहुत बड़े वली आए हैं, उनकी बहुत धूम मची हुई है, उनकी शोहरत तो आम हो चुकी है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगी, वो बूढ़े नहीं बल्कि वो नौजवान हैं। मैंने तो सुना है बहुत ही खूबसूरत भी हैं, उनके इल्म के आगे तो कोई टिकता ही नहीं। यहाँ के जितने भी बड़े आलिम दीन हैं उन्होंने उनका इम्तिहान लिया है। सुना है इतनी कम उम्री में वो मुफ्ती भी हैं, मुहद्दिस भी हैं और हर तरह का इल्म उनके पास है। और सबसे बड़ी बात, उनकी हर दुआ कबूल होती है। उनके बहुत से दीवाने और आशिक हैं और मैं भी उनका मुरीद बन गया हूँ। ज़ईफ़ा के दिल में एक बात आई, क्यों ना मैं उस अल्लाह वाले से मिलूँ जिसके बारे में मेरे बेटे ने मुझे कहा है। ये सोचकर ज़ईफ़ा ने चादर लपेटी और उस अल्लाह के वली के दरबार में पहुंची, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे और उनकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। बगैर किसी ज़रिए की आवाज़ इतनी साफ सुनाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कोई बहुत पास से बोल रहा हो, कान में बोल रहा है। बोलने का अंदाज़ इतना मीठा, इतना शीरीं। वो ज़ईफ़ा इस बयान में खो सी गई थी। इस बयान को सुनती रही, फिर कुरान पाक की तफसीर भी सुनी, तिलावत भी सुनी, तो इसके दिल में अल्लाह के वली की मोहब्बत आ गई। उसने सोच लिया कि जब यहाँ से मजमुआ हट जाएगा तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी। जब वहाँ से लोग चले गए तो वो ज़ईफ़ा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँची और कहा कि हुजूर, एक दिल की बात कहनी है। मैंने सुना है आपका नाम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। आपने फरमाया, हाँ मैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। फिर बुढ़िया ने कहा, आपको गौसे आज़म भी कहा जाता है? आपने फरमाया, हाँ हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफ़ा भी मिला है। आपको मोयुद्दीन भी कहा जाता है? हाँ बेशक, अल्लाह ताला ने हमारे ज़रिए इस्लाम को ज़िंदा करवाया है।
बुढ़िया बोली, माशाल्लाह हुजूर, मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक बच्चा मुझे 11 साल पहले मिला था, उसकी दुआ से अल्लाह पाक ने मेरे यहाँ 11 पोते दे दिए। अब उस बच्चे से मिलने की ख्वाहिश मेरे दिल में बहुत शिद्दत से हो रही है। उसे मिलने के लिए मेरा दिल करता है, कहीं आप तो वो बच्चे नहीं। हुजूर मुस्कुराने लगे और कहा, हाँ मैं ही वो बच्चा हूँ जिसने तुम्हारे लिए दुआ की थी। वो कहने लगी, मुझे एक सवाल करना है। उस वक्त के वली की दुआ भी कबूल नहीं हुई और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को वो मकाम व मर्तबा दे दिया। आप फरमाने लगे, उस वक्त जब हमने दुआ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, हम आपकी बात नहीं ठुकरा सकते। गोया इस औरत की किस्मत में पोते की खुशी नहीं है, लेकिन तेरे परवरदिगार ने अब्दुल कादिर तुम्हारी दुआ को सुन लिया। तुम्हारी दुआ इस कम उम्री में अल्लाह पाक ने सुन ली और कबूल भी कर ली। बुढ़िया कहने लगी, मैं आपके मकाम व मर्तबे को मान गई। यूं तो भले सारे ही बड़े हैं, लेकिन मैं मान गई कि आप सरदार औलिया हैं, आप शहंशाह बगदाद हैं। अल्लाह ताला आपसे कितनी मोहब्बत करता है, आप महबूब सुबहानी हैं। अल्लाह पाक आपकी बात नहीं टालता। तो मैं उस बात को भी मान गई कि हमेशा अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। आपने फरमाया, हाँ बेशक अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होता है जो उसकी रज़ा पर राज़ी रहे और जो सब्र और शुक्र से काम ले। अल्लाह ताला ने आपके नसीब में पोते लिख दिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। वो तो कुन फयकुन कहता है और काम हो जाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लाम जन्नत है को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।